بابا جی آپ سے ایک کویسچن پوچھنا تھا. جیسے آپ نے ہمیں پتہ ہی ہے منت اگر ہم جیسے پہلے مانگتے تھے تو ہماری منت یہی ہوتی تھی کہ جب تک رب کا تصور نہیں تھا تب ہماری منت یہی ہوتی تھی کہ شیولنگ کو جل چڑھائیں گے یا 16 سوموار کے ورت رکھیں گے یا ویشنو دیوی جائیں گے. تو اب بینگ کی ہمیں رب کے بارے میں پتہ چل رہا ہے. ایٹ دس پوائنٹ اگر ہم نے کوئی منت مانگنی ہے تو ہم کیا مانگے, مطلب کیسے مانگے بیسیکلی, یا وہ ارداس ہی ہماری منت ہوگی؟ تو اس میں تھوڑی کلیئرٹی چاہیے تھی آپ جی. بیٹے منت جو ہوتی ہے نا, منت اصل میں وہ اوبلیگیشن ہوتی ہے جو آپ کے اوپر رب نے ویسے نہیں ڈالی ہوتی. کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو آپ کی اوبلیگیشنز ہوتی ہیں, ٹھیک ہے. اوبلیگیٹری جو چیزیں ہیں نا, آپ وہ منت میں نہیں کہہ سکتے. منت میں آپ ان کو کہہ سکتے ہیں جو آپ کی مورل ویلیو سے, آپ کے کلچر سے, آپ کے فیتھ سے, آپ کی سروسز سے ریلیٹڈ چیزیں ہوں. مگر جس ہستی سے کہنا ہے منت, وہ ہستی سوائے خدا کے اور کوئی نہیں ہونی چاہیے. منت کی ٹوٹل 2 کنڈیشنز ہیں. کیا کنڈیشن؟ کہ ایک منت آپ اس چیز کی نہیں مان سکتے جو آپ کے اوپر رِن ہے, جو آپ کے اوپر لازم ہے, جو آپ نے کرنا ہی کرنا ہے, ٹھیک ہے نا. دوسرا, منت جس سے مانگنی ہے وہ ہستی خدا کی ہونی چاہیے, خدا کے علاوہ کوئی دوسری ہستی ہونی نہیں چاہیے. ان 2 چیزوں کا منت مانگتے ہوئے خیال رکھنا چاہیے. اب جیسے مان لو کہ کوئی ماں اگر منت مانگتی اپنے بچے کی بیماری پہ, بچہ بیمار ہے, ماں چاہتی ہے کہ میں اپنے بچے کی بیماری پہ منت مانوں. اب بچے کو پالنا ماں کے اوپر رِن ہے نا, فرض ہے نا, لازم ہے نا کہ وہ بچے کو پالے گی. تو ماں منت مانتے ہوئے یہ نہیں کہہ سکتی کہ ربا میں اپنے بچے کو نہ اگلے 6 ماہ تک پالوں گی, تو میرے بچے کو ٹھیک کر دے. بھئی یہ کوئی منت نہیں ہے, کیونکہ پالنا تو تیرے اوپر رِن ہے. اب مات پتا کو بھوجن دینا, روٹی دینا آپ کے اوپر رِن ہے, لازم ہے. اب یہ نہیں کہہ سکتے کہ میرے بچے کو ٹھیک کر دے ربا, میں اپنے پتا کو 6 ماہ تک روٹی دوں گی, کیونکہ پتا کو تو روٹی دینا ویسے ہی لازم ہے تمہارے اوپر. تو جو ویسے ہی لازم کنڈیشنز ہیں وہ چیزیں منت میں نہیں آ سکتی. اب یہ نہیں منت مان سکتے کہ جناب میں اپنے پتی کو جو ہے نا وہ ہنس کے بول لوں گی. بھئی ہنس کے بولنا تو ویسے ہی تیرے تے لازم ہے, ٹھیک ہے. ہاں اے ضرور منت ہو سکتی کہ میں اپنے پتی نال لڑاں گی نہیں, اے منت ہو سکتی ہے, کیونکہ یہ آپ کہہ سکتے ہیں رب کو کہ ربا 6 ماہ تک ہم آپس میں لڑیں گے نہیں, ٹھیک ہے نا, یا کوئی اعتراض نہیں کریں گے. تو جو چیزیں رب نے آپ کے اوپر لازم نہیں کریں, یعنی کہ آپ وہ کر لیں تو اچھی بات ہے, نہ کریں تو آپ کے سر پہ کوئی پاپ نہ ہو, ایسی چیزیں منت میں آتی ہیں. ابھی آپ اگر مثلا کوئی فقیر کو کھانا کھلانا چاہتے ہیں, آپ کہتے ہیں ربا میں 4 فقیروں کو کھانا کھلاؤں گی اگر میرا بیٹا ٹھیک ہو جاتا ہے, تو یہ ٹھیک ہے, کیونکہ آپ کے اوپر رِن نہیں ہے کہ آپ ہر روز 4 فقیروں کو کھانا کھلاؤ, کوئی رِن نہیں ہے آپ کو. بات کی سمجھ آ رہی ہے نا؟ یہ سیلف امپوزڈ چیز ہے نا, تو سیلف امپوزڈ چیز جو ہوتی ہے وہ منت بنے گی. مگر منت کے لیے جس ہستی سے آپ بات کرتے ہیں وہ ہستی خدا کی ہونی چاہیے. اب ہنومان جی کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہنومان جی میں آپ کے دربار میں آ کے 3 کلو مٹھائی چڑھاؤں گی یا 4 کلو گڑ چڑھاؤں گی تو میرا بیٹا ٹھیک ہو جائے. آپ نے رب کو چھوڑ کے ہنومان سے بات کی ہے. آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ رام جی میرا بیٹا ٹھیک ہو جائے, میں آپ کے دربار میں 3 دن لگاتار پیدل آؤں گی, ایسے نہیں. آپ رام جی سے یہ چیز نہیں کہہ سکتے, آپ ویشنو دیوی سے یہ چیز نہیں کہہ سکتے, ٹھیک ہے. منت خدا سے مانی جائے گی. ہاں
آپ یہ ضرور کہہ سکتے ہیں کہ ربا میرے بیٹے کو ٹھیک کر دے، میرے بیٹے کو ٹھیک کر دے، میں فلاں جو تیرا نیک بندہ ہے، کوئی بھی نیک بندہ جس کی کوئی سمادھی یا درگاہ بنی ہو، میں تیرے فلاں اس نیک بندے کی سمادھی پہ یا درگاہ پہ جا کر 4 کلو لڈو بانٹوں گی، ٹھیک ہے نا؟ تو وہ لڈو بانٹنا ہو رب کے لیے، رب سے کہا جائے کہ ان لڈوؤں کے بانٹنے کا جو پھل ہے، جو ریوارڈ ہے، وہ آپ رام جی کی آتما کو یا کرشن جی کی آتما کو یا شیو جی کی آتما کو یا برہما کی آتما کو پہنچا دو، پہنچائے رب، ٹھیک ہے؟ یہ تھوڑی سی نا ٹیکنیکل چیزیں ہوتی ہیں کہ ٹیکنیکلی آپ وہ چیز اور وہ بات جو آپ کرتے ہیں یا جو آپ ایکشن اپنے لیے امپوز کرتے ہیں، وہ کس کے ساتھ جڑا ہوا ہو؟ وہ رب کے ساتھ جڑا ہوا ہو۔ آپ اگر مان لو کہ آپ رام جی کے مندر میں جاتی ہے، ایکچوئل تو رام جہاں ان کی سمادھی ہو وہ جگہ جو ہے وہ بلیسڈ جگہ ہے، اور وہاں پہ جانا اچھی بات ہے، آپ کو بلیسنگ ملے گی کہ جہاں رام جی آرام کر رہے ہوں، جہاں برہما جی آرام کر رہے ہوں، وشنو جی آرام کر رہے ہوں، کرشن جی آرام کر رہے ہوں، سیتا ماتا آرام کر رہی ہوں، وہ جگہ جو ہے وہ بلیسڈ جگہ ہے۔ آپ اس بلیسڈ جگہ پہ کھڑے ہو کے جا کے پرارتھنا کرتے ہیں۔ اب پرارتھنا کے 2 طریقے ہیں، ایک اب رام جی سے، برہما جی سے، وشنو جی سے آپ جا کر یہ کہیں کہ وشنو جی آپ رب کے پیارے بندے ہیں، آپ رب کے نیک بندے ہیں، آپ کی رب زیادہ سنتا ہے، آپ میرے لیے رب سے عرضی لگاؤ، میرے لیے آپ دعا کرو کہ رب میرے بیمار بیٹے کو ٹھیک کر دے۔ ایک طریقہ یہ ایک وایا ہو گیا کہ وہاں آپ اپنے پرارتھنا کے درمیان میں اپنے سے جو بہتر ہیں، جو اپنے سے زیادہ نیک ہیں، آپ ان کو کہہ رہے ہیں کہ وہ آپ کی سفارش کر دیں رب کے دربار میں۔ ایک طریقہ یہ ہو گیا۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ وہاں جائیں اور رب سے کہیں ربا میں اس وقت تیرے پیارے بندے کی درگاہ میں ہوں، تیرے نیک بندے کے سمادھی پہ ہوں، اپنے اس نیک بندے کے صدقے سے میری دعاؤں کو سن لے۔ ربا میں تو گناہگار ہوں، سیاہکار ہوں، پاپی ہوں، تو میرے چہرے کو نہ دیکھ، میری حالت کو نہ دیکھ، میری باتوں کو نہ دیکھ، اپنے ان پیارے بندوں کو دیکھ، ان کے صدقے سے میری عرضیوں کو سویکار کر لے۔ یہ دونوں چیزیں ٹھیک ہیں، اور دونوں چیزوں میں الٹیمیٹ آپ کس سے کہہ رہے ہیں؟ خدا سے۔ الٹیمیٹ آپ کس سے کہہ رہے ہو؟ خدا سے۔ اگر خدا کا ورکا آپ پھاڑ دیں اور آپ سیدھا جا کے کہیں کہ ویشنو جی اے میری بچی ہو گئی جی بیمار تھے اینو کرو ٹھیک، رام جی میرا بال ہو گیا جی بیمار تھے اینو کرو ٹھیک، کرشن جی میری بچی نال ہو گیا جی اے تے اینو کرو ٹھیک، اتنے پھر رب نو چڑھ جائے گا غصہ کہ ٹھیک کرنے والی ذات میری ہے یا یہ ہے، شفا میں دیتا ہوں یا یہ دیتے ہیں، تندرستی میں بانٹتا ہوں یا یہ بانٹتے ہیں۔ پھر خدا مارے گا تھپڑ اور ڈالے گا جوتیوں والی مشین میں۔ کس کس کو؟ جس سے آپ بات کر رہے ہو اس کو بھی، اور جو بات کر رہے ہیں اس کو بھی۔ تو اگر آپ کا مقصد ان ساروں کو جوتے پڑوانا ہو تو پھر ٹھیک ہے، پھر یہ ڈائریکٹ والا طریقہ ٹھیک، پھر اپنے آپ نو بھی حاضر کر لو تو انہوں نے بھی حاضر کر لو۔ جو طریقہ کار میں نے سمجھایا ہے کہ آپ نے اگر ان کو درمیان میں رکھنا ہے تو ان سے بھی بات کرتے ہوئے ان کے وایا سے، ان کے ذریعے سے بھی عرضی کہاں لگائیں؟ خدا کے دربار۔ آپ ایک گرو ہے، اب گرو کی سمادھی میں جاتے ہو
تو وہاں بھی جا کر گرو جی سے یہ کہیں کہ گرو جی آپ رب کے نیک بندے ہیں، آپ رب کے پیارے بندے ہیں، رب آپ کی سنتا ہے، رب آپ کی موڑتا نہیں ہے۔ آپ رب سے بات کریں نا، آپ رب سے کہیں نا کہ وہ رب میرا ویزا لگوا دے۔ آپ بات کس سے کہہ رہے ہیں؟ رب سے۔ وایا آپ کس کا یوز کر رہے ہیں؟ اپنے گرو کا۔ دوسرا طریقہ، گرو کے چرنوں میں پہنچ گئے، گرو کی سمادھی میں پہنچ گئے، بات رب سے ہو رہی ہے اور ان کا وسیلہ دیا جا رہا ہے، ان کا ذریعہ دیا جا رہا ہے، ان کو بطور ایک سفارشی درمیان میں لایا جا رہا ہے۔ ربا تو مجھے نانا دیکھ، میری طرف نانا دیکھ، میں تو اس لائق ہوں کہ تیرے دربار میں عرضی نہیں لگا سکتا، میں تو گناہگار ہوں، میں تو پاپی ہوں۔ ربا یہ تو تیرے بندے ہیں نا جنہوں نے دن رات تجھے یاد کیا، تیرے سے پیار کیا۔ ربا ہماری عبادت تو اس لائق نہیں تیری بارگاہ میں پہنچے، ربا ان کی عبادت تو تیری بارگاہ میں آئی ہوئے گی۔ ربا ہم نے تو پورے جیون میں ایسا کوئی ورت نہیں رکھا ہوئے گا جو تیری بارگاہ میں مقبول ہو، مگر انہوں نے تو بہت سارے ورت ایسے رکھے ہوئیں گے جو تیری بارگاہ میں مقبول ہوئیں گے۔ ربا اپنے ان پیارے بندوں کی پیاری عبادت کے صدقے، ان کے ہاتھوں کے صدقے، ان کی نیکیوں کے صدقے ہمارے اوپر یہ رحم کر۔ میں ان ہستیوں کو، ان مہاپرشوں کو، ان بزرگوں کو چھوڑنے کی باتیں نہیں کرتا، میں صرف طریقہ کار سمجھاتا ہوں کہ یار یہ ہے طریقہ کار، ٹھیک ہے نا؟ ہم اس طریقہ کار کو چھوڑ کر نا ڈائریکٹ سیدھا جب جا کے ان کو خدا بنا دیتے ہیں، رب بنا دیتے ہیں، اس وقت ان کے لیے بھی مصیبت اور اپنے لیے بھی مصیبت کھڑی کر دیتے۔ بس وہ نہیں کرنا۔ خدا سے خدا کا درجہ نہیں چھیننا، خدا کا کام خدا کے ساتھ رہنے دیں، خدا کی ہستی خدا کے ساتھ رہنے دیں۔ تو منت رب سے مانے اور ان باتوں کی مانے جو باتیں آپ کے اوپر رب کی طرف سے رن نہ ہو، لازم نہ ہو، ٹھیک ہے؟ ان چیزوں کی منت ہوتی ہے، اور ایسے طریقے سے منت مانے کہ کسی دوسری ہستی کا نام نہ لیا جائے، کسی دوسری ہستی کے لیے وہ چیز نہ کی جائے، بلکہ آپ جو چیز کریں اس کا ریوارڈ اور پھل سب سے پہلے رب کی بارگاہ میں بھیجیں، پھر رب سے کہیں کہ رب پھل دینے کی اتھارٹی صرف رب کے پاس ہے۔ تو جو بھی آپ کی منت ہے وہ منت رب کی ذات کے ساتھ بات کرتے ہوئے اس کے ساتھ جوڑ کے اس کے ساتھ لنک ہو کے مانے، اور مانے ان چیزوں کی جو چیزیں آپ کے اوپر اوبلیگیٹری نہ ہو، فرض نہ ہو، رن نہ ہو، لازم نہ ہو۔ اب آپ کو منت کی سمجھ ہونی چاہیے کہ منت میں دو چیزیں کنڈیشن ہے۔ ہاں، تیسری چیز یہ بھی یاد رکھیں کہ منت غلط کام کی نہیں مانی جا سکتی، یعنی کہ جو ویسے ہی کرنا غلط ہو۔ اب منت میں یہ نہیں کہہ سکتے کہ ربا میرا یہ کام کر دے، میں 4 پیک چڑھاؤں گی، یہ منت نہیں مانی جا سکتی۔ اب منت میں یہ نہیں کہہ سکتے کہ ربا میرا یہ کام ہو جائے، میں 2 بندوں کے بوتھے کے اوپر نہ تھپڑ ماروں گی۔ اب منت میں یہ نہیں کہہ سکتے کہ ربا میرا یہ کام ہو جائے، میں فلاں جگہ پہ جا کر بلتکاری کے اڈے میں بیٹھوں گی۔ اب منت میں یہ نہیں کہہ سکتے کہ ربا میرا یہ کام ہو جائے، میں اتنے لاکھ کا جوا کھیلوں گی، میں فلاں کروں گی۔ جو کام آلریڈی پروہیبٹڈ ہیں، جو منع ہیں، جو پاپ ہیں، ان کی منت نہیں ہو سکتی۔ رب ہمیں صحیح سمجھ نصیب کرے۔